تین چیزوں کا وسیلہ جائز ہے، وہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کروایا ہے۔ تین چیزوں کا وسیلہ، وہ کیا تین چیزیں؟ نمبر ایک، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات۔ یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تو غفور ہے، تجھے تیری غفوریت کا صدقہ، میں تو اس سے یہ چیز مانگتا ہوں۔ یہ اس طرح اللہ کے ناموں اور صفات کا صدقہ طفیل وسیلہ ڈال کر اللہ سے مانگنا جائز ہے۔ قرآن میں رب نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کا صدقہ دے کر، ان کا وسیلہ دے کر، رب کا اللہ کو ان کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگو، ان کے وسیلے سے مانگو اللہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں درجنوں دعائیں ہیں، پیارے پیغمبر نے اللہ کی صفات کا صدقہ واسطہ طفیل اور وسیلہ ڈال کر اللہ سے مانگا، اکثر دعائیں مانگتے تھے اللہ کے نبی ان چیزوں کا صدقہ ڈال کر۔ دوسری چیز ہے اپنا نیک عمل۔ وہ تین بندے جو غار میں چلے گئے تھے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ نے بیان کی ہے، بنی اسرائیل کے تین بندے تھے، غار بند ہو گئی، اوپر سے چٹان گری، ہل بھی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا، آپس میں مشورہ کیا کہ نہ تو ہمیں کوئی باہر جانتا ہے کوئی اندر ہے، نہ ہم کسی کو آواز پہنچا سکتے ہیں، اب ہمیں یہاں سے بچا سکتے ہیں تو صرف اللہ بچا سکتا ہے، اور کوئی بچا۔ اور طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنا کوئی نیک عمل ذکر کر کے اس کا صدقہ دے کر اس کے وسیلے اور طفیل سے اللہ سے مانگے۔ تو تینوں نے اپنے نیک ایک ایک عمل کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگا، اللہ نے ان کو نجات دے دی۔ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، اللہ نے کہا میرے بندے کیسے دعا مانگتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہم ایمان لائے ہیں، اس ایمان لانے کے صدقے، ایمان لانے کے وسیلے، ایمان لانے کے طفیل، یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ نے سکھائی ہے نا دعا۔